کہ کافراں دا مال مسلماناں واسطے کفر تے گمراہی دا سامان ہے جی. اس واسطے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جدوں فرعون نو تبلیغ کر کے اس دی قوم نو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ یہ پھرن والے نہیں پہ لگتے. بڑا انہاں نو سمجھایا پر نہیں انہاں نو سمجھ پہ آؤندی. جناب کلیم اللہ دی بارگاہ وچ سوال کر دے. وہ سوال سناواں بولو چا سبحان اللہ. سورت کیڑی ہے؟ یونس سپارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 88. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مایوس ہو گئے نا انہیں ایمان نہیں لیا. ہوں دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا کر دی. اے رب ساڈے بے شک تو دتا ہی فرعون نو تے اس دی قوم نو زینت وہ سونا آسائش دا مال اموالا تو بہت سارے مال دیتے نہیں فی الحیات دنیا دنیا دی زندگی لیضلوا عن سبیلک اس دی اخیر نکل دیے تیرے راہ تو گمراہ پہ کر دے. اسے مال تے زینت دے ذریعے نکل دیے تیرے راہ تو گمراہ پہ کر دے. اسے مال تے زینت دے ذریعے اے پہ کر دے گمراہ. ہوں مولا میں دعا کرنا رب نت مثالا اموالہم اے ساڈے رب انہاں دے مال کھ نہ رہن دے سارے ختم کر. نہ صرف روے تے نہ پیڑ پوے نہ انہاں دے مال ہون گے تے نہ اے لوکاں نو فتنے چ پاؤں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا اے منگی اللہ تعالی ہر شے کر دیتی غرق. توجہ جدو غرق ہو گئی تو ہن پیچھے جڑے مصر دے احرام مصر جڑے احرام مصر شمار کر دیو بڑیا بڑیا عمارتاں سن. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم نو اوتھوں لے کے ٹر وگے اور واپس آن کے نہیں بیٹھے. یہ ہوئی مکانہ نے فرعون دا بیڑا غرق کرایا ہے. اساں ادھر بیٹھاں گے تے ساڈا بیڑا غرق ہونا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم نو انہاں چیزاں دی طلب نہیں کرن دتی تے نہ ادھر متوجہ ہون دیتا ہے کہ پھر کدھر اللہ تو غافل نہ ہو جان تے پھر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھن. وہ سجنا معلوم ہویا ہے قرآن پہ دسدا مولا دا کافراں دا سامان گمراہی دا سبب بندا ہے. کافراں دا مال مسلماناں دی گمراہی دا سبب بندا ہے. تے مومن ایمان بچاون واسطے ضروری ہے
کہ کافران دے مال ال توجہ نہ کرے بلکہ یہ دعا کرے کہ مولا انہاں دے مال دا بیڑا گرک کر، انہاں دا پھٹا چک، جدو انہاں دا سامان نہیں رہے گا تے اے دنیا نو گمراہ نہیں کرے گا۔ ہن سجڑوں میں انہاں دی گل کر لی تے ہن آ جاواں اپنے تے، پچھلے دی تے کر لی۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا پسند کی، سچی بولو بھائی، دنیا دی زیب زینت اینو پسند کیتا ہے؟ آپ نے سادگی پسند کیتی ہے یا فیشن؟ سچی بولو، سادگی پسند کیتی ہے، اور اس حد تک پسند کیتی ہے کہ محبوب خدا دا فرمان عالی شان مجمع الزوائد حدیث دی کتاب دے اندر صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا بعثتو بے خراب الدنیا لا بے عمارتہا، فرمایا میں دنیا دے اجاڑے واسطے آیا، سنوارن واسطے نہیں آیا۔ توجہ نہیں فرمائی جی، کی مطلب اجاڑے دا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے آپس میں لڑن، اجاڑے دا مطلب یہ کہ میں دنیا سادی تو سادہ رکھنا ہے، سادہ رکھن دا سبق دینا ہے، آخرت سنوارنا۔ کیا مطلب؟ تساں ایتھے سادے رہو، اگے اپنی عیاشی کرو، ایتھے خواہشات نو نتھ دیو، ایتھے سرکش گھوڑے نو لگام دیو، اتنے جو چاہو گے وہ مل جائے۔ تا کر کے مدینے دے تاجدار نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر دی جنت ہے، کافر دی جنت ہے۔ یہ مطلب یہ نکلیا جیڑا بندہ چاہتا ہے میری جنت ایتھے ہی بن جاوے وہ کافر ہونا ہے، مومن نہیں رہنا۔ توجہ نہیں فرمائی جی، جیڑا بندہ ارادہ رکھے کہ بس جی میری ایتھے ہی جنت ہونی چاہیے، سمجھ لو کافر بنتا ہے پیا۔ جی مومن ہوئے نا تو انہیں نبی پاک دے فرمان دے مطابق اس آخنا ہے میاں ایتھے میں قیدیاں وانگو گزار جاواں، اگاں میں آزادی نال اللہ دی جنت عیاشی کراں، جو میرا جی چاہے گا ہر شے ملتی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ میرا خطاب کوڑا لگ رہا ہے یا میٹھا لگ رہا ہے؟ جو میٹھا لگ رہا ہے تو پھر پکے مومن نے، میں قسمیہ پہ آندا جی، کیونکہ قرآن ہے، جنہوں قرآن دی گل میٹھی لگے گی وہ مومن ہے۔ قرآن حدیث تو باہر نہیں جا رہا،